يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دولت ایمان اور صحابہ کا امتحان. ایک مسلمان جو پکا مومن ہے، جو پکا مسلمان ہے، وہ ایمان کی قدر و قیمت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان کے اندر بھی ایک ٹیسٹ موجود ہے، اور کچھ صفات بتائے اور کہا جو ان جملہ صفات کے حامل ہوں گے وہ ایمان کے ٹیسٹ محسوس کر لیں گے، اس کے ذائقے کو محسوس کر لیں گے، ایمان کی حلاوت وہ ضرور اور اس کی چاشنی کو محسوس کرے. کون؟ جو پکا مومن و مسلمان ہوگا. ایمان کے اندر ایک مٹھاس ہے، ایمان کے اندر ایک حلاوت ہے. صحیح معنوں میں ایک مومن ہی اس حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے. ہاں، اس ایمان کے تئیں آزمائشیں ہوں گی، بڑے بڑے مصائب آ سکتے ہیں، آپ کے گھر کاروبار بھی زد میں آ سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر بار چھوڑ کر کے اس ایمان کی خاطر ہجرت کرنی پڑ جائے. ہو سکتا ہے یہ ایمان آپ کی جان پر بنائے، اس ایمان کے لیے آپ کو جان کی بھی قربانی دینی پڑے، اولاد کی قربانی دینی پڑے، کیونکہ اس کی مثالیں ہیں. اور اللہ نے کہا بغیر امتحان کے چھوڑ دیا جائے یہ ممکن نہیں. الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کس وجہ سے؟ ان یقولوا آمنا، وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہیں تو صرف ایمانی دعوے کی وجہ سے کیا ان یترکوا وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اس ایمانی راستے میں انہیں آزمایا نہ جائے گا. وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمائشوں سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ انہیں صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے آزمائشیں ہوں.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بہت ساری چیزوں سے آزمائشیں ہوں گی، بھوک و پیاس کی آزمائشیں ہوں گی، کاروبار میں گھاٹا دے کر ہم آزمائیں گے، خوف اور ڈر دے کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور کبھی جان کی بھی باری آ سکتی ہے، ہلاکت کی باری آ سکتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی تم آزمائے جاؤ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو اس پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت سنائیں۔ آزمائش ہے، نبی کے صحابہ جانتے ہیں ایمان لانے کی بنیاد پر کتنے بڑے بڑے مصائب سے گزرتے رہے، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں وہ جھیلتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ہم نہیں محسوس کر سکتے۔ حضرت بلال ہی کو لے لیجیے، ایک غلام ہے، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، امیہ بن خلف قریشی سردار ہیں اور ان کے غلام حضرت بلال ہیں۔ ان کو سزا دینے کے لیے امیہ کبھی کپڑے اتروا کر عرب کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر لٹا دیتا، اوپر سے سینے کے اوپر بھاری چٹان بھی رکھ دیا جاتا تھا تاکہ بلال کروٹ نہ لے سکے، کوئی آرام و راحت محسوس نہ ہو۔ جرم کیا تھا؟ صرف ایمان، اور کوئی جرم نہیں، بھاری چٹان رکھ دیا جاتا، امیہ کبھی لڑکوں کے حوالے کر دیتا، لڑکے حضرت بلال کی گردن پر رسی ڈال کر گھاٹیوں میں گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، شام ہوتی پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دی جاتی اور کوڑوں کے ذریعے سے حضرت بلال کی پٹائی کی جاتی۔ او میرے بھائیوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، کوئی جرم نہیں، کسی کی زمین نہیں ہڑپی، کسی کا حق نہیں دبایا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کی، صرف ایمان لانے کے پاداش میں، ایمان لانے کے جرم میں انہیں اتنی بڑی بڑی سزائیں دی جا رہی ہیں، کبھی مارا جا رہا ہے، کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جا رہا ہے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور حضرت عمر بن عاص کہتے میں نے بلال کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا، اتنی زیادہ دھوپ سخت تھی کہ حضرت بلال کے جسم کے اوپر اگر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جاتا تو وہ گوشت کا ٹکڑا بھی منٹوں میں جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایمان کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کے لیے صحابہ نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ فَيَقُولُ فِي هَذِهِ الْبَلَاءِ أَحَدٌ، پھر بھی حضرت بلال ان ساری مصیبتوں پر احد کہتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اے مکہ والوں، اے قریش کے سرداروں، جس کے انکار کی تم بات کرتے ہو، میں کبھی بھی اس پروردگار کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر بھی عہد کے جملے ارشاد فرمائے، اور آگے بڑھیے۔ آج ہم چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچتے ہیں، چند پیسوں کے عوض ایمان گروی پہ رکھ دیتے۔ مسلمانیت نام کی کوئی چیز نہیں، آدمی نہ شریعت کو مد نظر رکھتا ہے نہ اپنے ایمان کو سمجھتا ہے۔ ہماری جو موجودہ حالت ہے، اللہ کی قسم ہماری موجودہ حالت پر سرور گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے اپنی امت سے خطاب کر کے کہا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، قیامت سے پہلے فتنوں
नेक अमल कर लेना, क्योंकि कुर्ब क़यामत जो फितने होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों की मिसाल दी। कक़तिल लैलिल मुज़लिम, वो फितने तो ऐसे होंगे शब तारीख के टुकड़ों के मानिंद, रात के अंधेरों के टुकड़ों के मानिंद वो फितने होंगे। और फितनों की तासीर ये होगी, युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को आदमी मोमिन रहेगा, सुबह को तो आदमी मुसलमान रहेगा, लेकिन शाम आते आते अपने ईमान को बेच डालेगा। व युमसी काफिरा, और काफिर हो जाएगा। व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, या शाम को तो मोमिन रहेगा, लेकिन सुबह होते होते रात को ही अपना ईमान बेच देगा। और सुबह करते करते इस हालत में वो सुबह करेगा कि वो कुफ्र की हालत में होगा, वो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। इसकी वजह क्या होगी? कुफ्र की वजह ये रसूल पाक ने बताया, कुफ्र की वजह ये होगी, यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, लोग दुनिया के चंद सरो सामान के एवज अपना ईमान बेच देंगे, अपने दीन को ताक पर रख देंगे, चंद चीजों के एवज, चंद रुपए और पैसों की लालच में अपने ईमान को लोग बेच देंगे, शरीयत की परवाह न करेंगे, हलाल और हराम को न देखेंगे और अपने दीन को फरोख्त कर देंगे। इसीलिए वो सुबह को तो मोमिन रहेगा, लेकिन शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को अगर मोमिन रहा तो सुबह होते होते कुफ्र उनको घेर लेगी, वो कुफ्र की आगोश में चला जाएगा। यह हमारी मसला। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लामा जौज़ी सिफ़ातुस सफ़ा के अंदर लिखते हैं कि हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक कौम वालों ने पकड़कर मक्के के अंदर लाकर एक बेरहम औरत, पत्थर दिल रखने वाली औरत उम्मे अन्मार के हाथ फरोख्त कर दिया, बेच दिया। हजरत खब्बाब को भी तरह तरह की सजाएं वो औरत देती, आग के अंगारों में लिटा देती, लोहे की ज़िरा पहनाकर तपती हुई धूप में लिटा देती, और रात के वक्त लोहे को गर्म करके हजरत खब्बाब के सर को दागा करती थी। ये उम्मे अन्मार थी। अल्लामा जौज़ी कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत खब्बाब से मुशरिकीन की तरफ से मिलने वाली, मुशरिकीन की तरफ से पहुंचने वाली सजाओं के बारे में, तकलीफों के बारे में सवाल किया। ऐ खब्बाब, उस वक्त तकलीफें कैसी थी, किस तरह की सजाएं होती थी? हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देने के बजाय ये कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उन तकलीफों का क्या हम जिक्र करें, आप मेरी पीठ देख ले, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आग जलाई जाती और मुझे आग के अंगारों के ऊपर लिटा देता। हजरत खब्बाब आगे बयान करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आग जब अंगारों में तब्दील हो जाती, जब जोश मारने लगती, मुझे आग के ऊपर लिटा दिया जाता था और आग भड़कती रहती और आग के अंदर में जलता रहता, कोई और चीज न थी जो इस आग को बुझा सके सिवाय मेरे जिस्म की चर्बी के। मेरी पीठ से जो चर्बी निकलती, आग में गिरती, उसकी वजह से कभी कभार आग बुझ जाया करती थी। इस तरह की तकलीफें। ओ मेरे भाइयों, इस ईमान के लिए हमें तो आजमाया ना गया, हमारे पास छोटा इम्तिहान आता है, उसमें भी हम फेल हो जाते हैं। चंद टकों की लालच में अपने ईमान को खैराबाद कह देते, हम बेच देते। जरा अंदाजा लगाओ, खब्बाब से तो पूछो, ऐ खब्बाब तेरे दिल में कौन सा ईमान मौजूद था? हजरत बिलाल से पूछने की जुर्रत करो, क्या है बिलाल, तुमने कैसा ईमान पाया था? ईमान की हलावत तुमने किस कदर महसूस की थी? आज हम उस हलावत को क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? ऐ खब्बाब, वो कौन सा ईमान था जो तूने जिसका टेस्ट, जिसका मजा चख लिया था, वो आज उस ईमान का मजा हमें क्यों नहीं आ रहा है? अल्लाह की कसम, खुद
تمہارے حرام خوری کی وجہ سے، تمہارے غلط کام کرنے کی وجہ سے، شریعت کے خلاف جانے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر پردے پڑ گئے، تمہارے دل کالے پڑ چکے ہیں، اسی لیے تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ آج بھی آدمی اگر ایمان پہ ڈٹ جائے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے، تو ایمان کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ پالے گا۔ یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی خدمت میں آتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مشرکین مکہ ہمارے اوپر بڑے بڑے مصائب ڈھا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، الا تدعو لنا، اللہ کے رسول ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے، الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کعبے کی دیوار سے لگ کر اپنی چادر کو تکیہ بنا کر آرام کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے اور کہا خباب، تم جو باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے دو چار ہوئے، اے خباب ایسی حالت میں صبر کرو، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اتنا مارا پیٹا جاتا حتیٰ کہ ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ان کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، جس سے ان کی ہڈیاں تک متاثر ہوتی تھی، ما یصرفہ ذالک عن دینہ، لیکن پھر بھی انہیں یہ ساری تکلیفیں اس کے دین سے نہ پھیر سکیں۔ وَيَدْعُ بِالْمِنْشَارِ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، اور ان کے سروں کے درمیان آریاں چلا کر جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا، پھر بھی انہیں اتنی بڑی بڑی سزائیں بھی راہ حق سے نہ پھیر سکی۔ ما یصرفہ ذالک عن دینہ، یہ بڑے بڑے مصائب ان پر ڈھائے گئے حتیٰ کہ لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچے گئے، گڈھوں میں ڈال کر ان کے سروں کے بیچوں بیچ آریاں چلا کر جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، لیکن اللہ اکبر، روایت میں راوی حدیث کہتے ما یصرفہ ذالک عن دینہ، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اپنے دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ او میرے بھائیو، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا؟ کہاں ہے ہماری مسلمانی؟ یہ ساری تکلیفیں بھی راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کے رسول پھر آگے کہتے اے خباب صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس امر کو ضرور مکمل کرے گا، اس دین کو غلبہ ضرور دے گا، اور دین کو جب غلبہ حاصل ہو جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسِيرُ الرَّاكِبُ، ایک سفر کرنے والا آدمی سفر کرے گا، من صنعاء الى حضرموت، حضر موت تک سفر کرے گا، ما یخاف الا اللہ، اس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ صبر کرو، لیتمن اللہ ھذا الامر، اس دین کو ضرور اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، اور جب غلبہ ملے گا تو اس قدر خوشحالی ہوگی کہ آدمی کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ڈر نہیں۔ او میرے بھائی، یہ واقعات میں اس لیے لاتا ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کو فروخت نہ کریں، ہم اپنے ایمان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عوض نہ بیچیں، ایمان کی قدر و قیمت جانیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں پیار اور محبت کے نام پر، آج دیکھیں ہندوستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آج اپنا ایمان بیچ رہی ہے، فروخت کر رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ذمہ دار ہے؟ مسلمان ذمہ دار ہیں۔ ان کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی، شادیوں کے اخراجات دیکھ لیجئے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں، ہر قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور زیورات ہوتے ہیں، بے شمار جوڑے کپڑے ہوتے ہیں۔ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج مسلم بچیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ آج اپنے ایمان کا سمجھوتا کر رہے ہیں۔ انہیں بھی ایمان کی قدر و قیمت بتانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو،
وہ بھی ایک عورت تھی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ہر طرح کی پریشانیاں دی گئی، ہر طریقے سے مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئی، لیکن حضرت سمیہ پھر بھی اپنے دین سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ حضرت سمیہ کے نازک حصوں میں حتیٰ کہ شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، لیکن حضرت سمیہ پھر بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کبھی بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ابو جہل تو آگے بڑھ رہا تھا، اے سمیہ اب تو کیا کہتی ہے؟ تو کہتی ہے اگر محمد کے رب کا انکار کر دے، تو کہتی ہے محمد کا انکار کر دے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے، کون سی بڑی بات ہے، انکار کر دے۔ لیکن نہیں، جسم کو دو ٹکڑوں میں بٹوا دیا، اپنی جان ہنستے ہنستے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی حضرت سمیہ نے۔ او میری قوم کی بیٹیوں، وہ کیسی عورت تھی جو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا تو گوارا کر لیتی تھی، لیکن ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ کہتی تھی ہے ابو جہل تجھے کیا پتا، میں تو اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہی ہوں۔ بیٹا عمار ہے، باپ یاسر ہے اور ماں حضرت سمیہ، تینوں کو ایک ساتھ سزائیں دی جاتی تھی اور طرح طرح کی سزائیں، بعض دفعہ تو پانی کے اندر ان کے سر ڈبا کر اتنی دیر رکھا جاتا تھا کہ بالکل دم گھٹنے والا ہوتا تب جا کر کے نکالتے، پھر ان سے کلمہ کفر بکوا لیے جاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کے الفاظ بکوا لیے۔ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، اللہ کے رسول کافروں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے آپ کے اوپر نازیبا کلمات میں نے نہ کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دل کیا محسوس کرتا ہے؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ کہا پھر کبھی کافر اس طریقے سے ستائیں تو اسی طریقے سے تم بول دو نا جس طریقے سے وہ کہے، اگر تمہارا دل ایمان سے مطمئن ہے تو الا وکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کے اوپر زبردستی کرائی جائے، کلمہ کفر ادا کروایا جائے، اگر دل میں ایمان موجود ہے تو زبان سے کلمہ کفر ادا کیا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جس طریقے سے حضرت عمار نے کہا۔ لیکن حضرت سمیہ نے انہوں نے تو یہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا، اپنی جان ہنستے ہنستے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، لیکن کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کہنا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آل یاسر کے پاس سے ہوتا ہے، آپ عمار، یاسر اور سمیہ کو عذاب میں گرفتار دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر آل یاسر فإن موعدکم موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا، اے یاسر کے خاندان والوں، دوسرے صحابہ تو آئیں گے، ابو بکر آئیں گے جنت میں جائیں گے، عمر آئیں گے جنت میں جائیں گے، عثمان آئیں گے جنت میں جائیں گے، علی، طلحہ، زبیر، خالد ابن ولید اور اس جیسے صحابہ آئیں گے جنت میں جائیں گے، لیکن آل یاسر، اے آل یاسر، تم ایسے لوگ ہو ایمانی راستے میں تمہیں اس طرح ستایا گیا، تم نے اس طریقے سے قربانیاں دی کہ تم ایک ساتھ جنت کے اندر جاؤ گے، اس لیے صبر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تم ایک ساتھ جنت کے اندر جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز تھی جو انہیں صبر پر آمادہ کرتی؟ یہی ایمان کی حلاوت جو آج ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں، 2-3 اور واقعات لیتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ حضرت فقیہہ یہ بھی امیہ کے غلام تھے، بلال کی طرح ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ ایک مرتبہ ان کے پیر میں رسی باندھ کر کے امیہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور گردن اتنی زور سے دبایا حضرت فقیہہ کی زبان باہر نکلی۔ اور یہ صرف نہیں کہ غلاموں کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا تھا، نہیں، ایمان لانے والا اگر مشرکین کے بڑے قریبی کیوں نہ ہو ان کو بھی اس طریقے سے سزائیں دیتے تھے۔ سہیل بن عمرو قریشی سردار ہے، ان کے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، ابو جندل اور عبداللہ نے۔ جب سہیل بن عمرو کو پتا چلا کہ میرے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا
पैरों के अंदर रस्सी बांधकर दोनों बेटों को कैद तन्हाई में डाल दिया। साल हाँ साल कैदोबंद की सहूलतें दोनों बेटे झेलते रहे। आप अंदाजा लगाएं। और बेशुमार साहब हैं। अब्दुल उज्जा, जिसका नाम ईमान लाने के बाद अब्दुल्ला पड़ा, अपने चचा से कहते हैं, मेरे चचा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूं, मैं ईमान कबूल कर लिया, मैंने बहुत पहले ईमान कबूल कर लिया है, बस आपके इंतजार में था कि आप ईमान की दौलत कबूल करें और एक साथ हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकात करें, लेकिन आप ईमान कबूल करने वाले नहीं, हमें मालूम हो गया, इसलिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं रसूल के पास में जाना चाहता हूं। कहा क्या कहा? ये बात है, ये सारी चीजें जिनका तुमने इस्तेमाल किया और तुम कर रहे हो मेरी दी हुई हैं, वापस करो। सारी चीजें वापस ही नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर जो कपड़े थे वो कपड़े तक उनके चचा ने उतरवा लिए कि ये कपड़े मैंने दिए, कपड़े उतार दे, कपड़े उतरवा लिए गए, कपड़े तक। उनकी मां ने तरस खाती एक चादर दी, चादर के 2 टुकड़े किए अब्दुल्ला ने और एक टुकड़ा तोहबत बना लिया, दूसरा टुकड़ा कंधे पे लपेट लिया और इसी हालत में मदीना की तरफ रवाना हो गए। तने तनहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कपड़ों में देखा, उन्हें जुल बिजादैन के लक़ब से मुलक़ब किया, यानी 2 कपड़ों वाला। और एक सहाबी बर वक्त नाम, बड़े मशहूर सहाबी हैं लेकिन नाम बर वक्त याद नहीं आ रहा है, बड़े नाजो नाम में, अमीर घराने के थे, बड़े नाजो नाम में पले, आला किस्म की खुशबू लगाते थे, इनके कपड़े बाहर से आते थे, दूसरे ममालिक से, ईरान और हबश से बन करके आते थे, आला किस्म की खुशबू, लोग समझ जाते थे कि फलां शख्स का गुजर हुआ है। लेकिन ईमान की दौलत जब कबूल कर ली, वही सहाबी हैं जी जिनके इंतकाल के बाद कफन इतना छोटा पड़ गया कि सर ढांपते तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ढांपने का हुक्म दिया और पैर पे कहा कि घास में डाल दो। जानते हैं, इतने नाजो नाम में पला हुआ बंदा, एक अमीर घराने का बंदा, खुशहाल घराने का बंदा, ईमान की दौलत जब कबूल करता है, इस ईमान की दौलत को पाने के लिए दुनिया की सारी दौलतों को ठुकरा देता है। उनके घर वालों ने कैदो बंद की सहूलतें दी, बहुत दिनों तक बंद करके रखा एक अंधेरी कोठरी में, लेकिन फिर भी ईमान का दामन न छोड़ा। घर वालों ने देखा कि फिर भी ईमान नहीं छोड़ रहे, मजबूरन घर से बाहर निकाल दिया, एक टाट पहने हुए, उसी हालत, उसी बेसर सामानी में। जानते हैं, हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। अल्लाह अकबर। हबशा हिजरत करने वाले वो सहाबा थे जिनको मुशरिकीन बहुत ज्यादा सताते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं सता सकते थे क्योंकि आपके साथ अबू तालिब थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं सता सकते थे क्योंकि उनके जो खानदान थे, उनके खानदान में बड़े बड़े रूसा पाए जाते थे, लेकिन जो कमजोर तबके के लोग थे उनको इसी तरीके से मारा जाता, पीटा जाता। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ईमान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस तरह आज हम कर रहे हैं। जरूरत है समझने की ईमान की हलावत क्या है, ईमान की कदर कीमत क्या है। जानते हुए ईमान की दौलत को बचाए रखने के लिए अल्लाह से तौफीक मांगे। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रख, इसी ईमान के साथ साबित रख। अल्लाह जब मौत आए तो इस हाल में कि हमारे दिल में मुकम्मल ईमान मौजूद हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।